اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جادو کی کون سی ایسی علامات ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہیں؟ آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روک لیتی ہے؟ محترم ناظرین، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ افضل اور عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی سے اگر کوئی شخص فائدہ لینا چاہے تو بہت سے بڑے بڑے فائدہ اس میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن عاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو حضرت ابی بن عاب فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی بن عاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا تو دیا تو رات کو ایک نوجوان آیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا مجھے اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا گلا حاصل کرے۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے جو پڑھنے سے مجھ سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارا واقعہ بیان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیا انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور گلا لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں شدید قسم کی ضرورت میں بھی ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید قسم کے فطر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضروریات کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا تو مجھے علم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ لازمی آئے گا تو میں نے دھیان رکھا۔ وہ آیا، وہ گلا اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں شدید قسم کی ضرورت بھی ہے اور دوبارہ نہیں آتا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والا قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی
تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کیا جائے گا، وہ صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آنے دے سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہہ کر یہ مکمل پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محافظ مقرر کیا جائے گا، وہ صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ہاتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ شیطان تھا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا، وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان اسے پچھاڑ دیا۔ انسان کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دکھا رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا، ان میں سے بھی میں کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ سے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھ کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس گھر سے شیطان نکل کر بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی ہوا خارج کرنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل کر بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد صرف ایک چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے اور کچھ چیز نہیں روک سکتی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور جادو کی کون سی ایسی علامات ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص پر جادو کے اثرات ہوں، اس شخص کو پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پلانے سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پانی والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس شخص پر جادو ہو، وہ جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ادھر ادھر کے خیالات آنے سے وہ بار بار آیت الکرسی بھول جاتا ہے۔ جادو زد شخص کے پاس آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور اسے کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ جب کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو تب آیت الکرسی پڑھی جائے۔ رات کو سونے سے پہلے لازمی آیت الکرسی پڑھی جائے۔ شام کو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے۔ کسی ویران جگہ، خالی جگہ سے گزرتے وقت آپ سب آیت الکرسی پڑھنا لازمی سمجھے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ انشاءاللہ ان سے جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں سکون اور برکت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔